الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ایک بار پھر موقع دیا ہم اس کے انبیاء کا ذکر کر سکیں، کوئی نیکی کی بات کر سکیں۔ پچھلی دفعہ بھی جو بیان کیا گیا تھا وہ داؤد علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے بارے میں تھا، تو آج انشاءاللہ تعالیٰ اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں مزید بیان کیا جائے گا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبوت عطا کی، بادشاہت عطا کی۔ اس سے پہلے جو سلسلہ چلتا آ رہا تھا وہ بادشاہ الگ ہوتا تھا، نبی الگ ہوتے تھے۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے احکامات آتے، وہی آتی تو وہ آگے بادشاہ تک اس کو پہنچاتے، تو بادشاہ عوام تک اس کو پہنچاتا۔ لیکن جب داؤد علیہ السلام کا وقت آیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو بادشاہت بھی عطا کی اور نبوت بھی عطا کی، دونوں چیزیں آپ کو عطا کی۔ اس سے پہلے حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو 12 بیٹے تھے، انہی کی اولاد میں سے بعض کہتے ہیں یہودا کی اولاد جو تھی اس میں نبوت تھی، اور جو لاوی تھا اس کی اولاد میں بادشاہت تھی۔ اس بعض کہتے ہیں کہ افراہیم جو ان کا بیٹا تھا اس کی اولاد سے آگے بادشاہت چلتی تھی۔ تو آپ ابراہیم علیہ السلام کے بعد 12 پشتے بعد جا کر حضرت داؤد علیہ السلام کا جو شجرہ نسب ہے اسے 12 پشتوں کے بعد جا کر ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ مل جاتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام سے تقریباً کو 599 600 سال کا آپ کے درمیان وقفہ ہے۔ بعض مختلف روایتیں ہیں، بعض کہتے ہیں تھوڑا سا کم ہے، لیکن تقریباً اتنا آپ اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان میں وقفہ ہے۔ آپ سے پہلے جو کتاب تھی وہ تورات تھی، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر اتاری۔ تو آہستہ آہستہ بنی اسرائیل میں یہ معاملات ہونا شروع ہوئے کہ وہ سستی اور کاہلی کی طرف جب جانے لگے، وہ تورات کے جتنے بھی احکامات تھے انہوں نے سب کے سب کو بلا دیا۔ اس سے پہلے بھی بیان ہوئے، تھوڑے تھوڑے عرصے کے بعد وہ شرک میں مبتلا ہو جاتے، مختلف برائیوں میں مبتلا ہو جاتے، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے انبیاء آتے رہے، تبلیغ کرتے رہے، پھر کچھ عرصہ نبوت کا سلسلہ بھی منقطع رہا۔ تو پھر جب داؤد علیہ السلام کا دور آیا، آپ سے پہلے جو نبی تھے حضرت شمویل علیہ السلام تھے، تو آپ داؤد علیہ السلام کے بارے میں بیان ہو چکا ہے کہ آپ 13 بھائی تھے، تو آپ ان میں سب سے چھوٹے تھے۔ آپ کا رنگ بھی بعض کہتے ہیں گندمی کلر کا تھا، بعض کہتے ہیں سبز رنگ تھا، اور قد جو تھا آپ کا درمیانہ تھا۔ جو آپ کے دوسرے بھائی تھے ان کے قد بہت بڑے تھے، بہت طاقتور، بہت بڑے قد و قامت کے مالک تھے، تو آپ کا قد بھی ان سے چھوٹا تھا۔ تو آپ کے والد آپ کو بکریاں چرانے کے لیے لگا دیتے، یا پھر اپنے بھائیوں کے لیے اور والد کے لیے آپ کھانا لے کر جاتے۔ تو شروع عمر میں ہی، نوجوانی میں ہی آپ نے جہاد میں بھی حصہ لیا، جو اس سے پہلے بیان ہو چکا ہے کہ کس طریقے سے طالوت کے جب لشکر طالوت گیا تو آپ بھی اس میں شامل تھے، آپ نے جالوت کو جا کر قتل کیا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو جب نبوت عطا کی، نبوت کے ساتھ آپ کو اتنی خوبصورت اور پیاری سریلی آواز بھی عطا کی تھی،
یہ بھی آپ کے معجزات تھے کہ پتھر بھی آپ کے ساتھ باتیں کر رہے تھے. جب ایک پتھر نے کہا کہ مجھے اٹھا لو، دوسرے نے کہا تھا مجھے اٹھا لو، میں جالوت کو مارنے کے کام آؤں گا. تو یہ تو اللہ کے نبی کا معجزہ تھا. تو آپ پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو کتاب اتاری وہ زبور تھی. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب صحابہ کرام نے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 100 صحیفے اور 4 کتابیں اتاری، جن میں یہ دوسری کتاب تھی. پہلی کتاب جو تھی وہ تورات تھی، موسیٰ علیہ السلام پر اتاری گئی. اس کے بعد آپ پر دوسری کتاب زبور اتاری گئی. تو زبور میں کیا تھا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا. کچھ وہی چیزیں تھیں جو تورات میں تھی. تو زبور کا بعض روایتوں میں آتا ہے کہ زبور کا مطلب ایک ٹکڑا. تو کیونکہ زیادہ تر جو چیزیں تھیں تورات میں تھی، کچھ کم اس میں اتاری گئی. بعض کہتے ہیں کہ 100 تقریباً 70 کے قریب صورتیں تھیں جو زبور کے اندر تھیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد و ثنا تھی. تو جب حضرت داؤد علیہ السلام تلاوت فرماتے، آپ کی آواز اتنی پیاری، اتنی سریلی تھی کہ چرند و پرند وجد میں آ جاتے. حتیٰ کہ درخت، پہاڑ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے درختوں اور پہاڑوں کو بھی مسخر کر دیا اور دن رات حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا. جب آپ حمد و ثنا بیان کرتے تو یہ بھی ساتھ بیان کرتے تھے. تو وہ وجد میں آ جاتے. اتنی خوبصورت آواز تھی. ایک بار نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم رات کا پہر تھا، آپ نے قرآن کی آواز سنی. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے. تو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھہر کر اس کو سنا. کافی دیر سنتے رہے. پھر جب صبح ہوئی تو ان سے کہا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو بھی داؤد علیہ السلام کی آواز میں سے کچھ حصہ عطا کیا، کیونکہ اتنی پیاری آواز تھی ان کی بھی. تو داؤد علیہ السلام کی بھی بہت ہی پیاری آواز تھی. پھر آپ کا یہ معجزہ بھی تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لوہے کو آپ کے لیے موم بنا دیا. نہ کسی ہتھوڑے کی ضرورت پڑتی. آج بھی دیکھ لو کتنا سخت اس کو بٹی میں ڈال کر گرم کیا جاتا ہے. سے جب وہ گرم ہو جاتا ہے، نرم ہوتا ہے، پھر ہتھوڑے کے ساتھ اس کو ضربیں لگائی جاتی ہیں. اس کے ساتھ اس سے اوزار جو کچھ بھی بنانا ہوتا ہے، جس طرف بھی اس کو موڑنا ہوتا ہے موڑا جاتا ہے. لیکن داؤد علیہ السلام کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو مسخر کر دیا، اتنا نرم کر دیا کہ آپ اپنے ہاتھ سے جس طرف چاہتے اس کو بول لیتے. تو آپ کے دور میں بنی اسرائیل جو تھے وہ بہت ہی خوشحال تھے. آپ فیصلے فرماتے، عدل و انصاف کرتے. آپ نے جو اپنا وقت تھا اس کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہوا تھا. ایک وہ حصہ تھا جس میں آپ لوگوں کے درمیان فیصلے کرتے، ان کی باتیں سنتے. ایک وہ حصہ تھا جو اپنے گھر والوں کے لیے، اپنی بیویوں کے لیے آپ نے مختص کیا ہوا تھا. پھر ایک وہ حصہ تھا آپ کے وقت کا کہ جب آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرتے. رات کا کچھ پہر آپ سو جاتے، پھر اس کے بعد پچھلے آدھی جب رات گزر جاتی تو آپ اٹھتے، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہو جاتے. پھر اس کے بعد کچھ آخری حصہ ہوتا جس میں آپ آرام فرماتے. تو یہ آپ نے اپنی زندگی کے جو وہ ٹائم ٹیبل تھا اس کو ایسے مختلف حصوں میں تقسیم کیا ہوا تھا کہ ہر بندے کو اس کا حق ملے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے شکر بھی ادا کیا جا سکے. تو ان کی زندگی سے اللہ کے نبی کی زندگی کو دیکھو. تاریخ بیان کرنے کا مقصد صرف یہ نہیں ہوتا کہ بیان کی، سنی اور بس ٹھیک ہے. بعض دفعہ
اس میں ایسے ایسے چیزیں ہوتی ہیں تاریخ کے اندر، ایسی چیزیں جن سے ہم کو عبرت، ہم کو نصیحت بھی ملتی ہے، عبرت بھی ملتی ہے، ہمیں اپنے آپ کو دیکھنے کا موقع ملتا ہے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ تو اگر اللہ کے نبی کی زندگی کو دیکھا جائے تو کس طریقے سے آپ بادشاہ بھی ہیں، اللہ کے نبی بھی ہیں، اتنی بڑی بنی اسرائیل کی عوام ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے وعدہ کیا تھا کہ میں بنی اسرائیل کو ان گنت کر دوں گا، کہ میں بنی اسرائیل کو اتنا زیادہ کر دوں گا کہ ان کی تعداد بھی جو ہے نا، اگر کوئی کرنا چاہے تو نہ کر سکے، ان میں اتنی برکت ڈال دوں گا۔ تو آپ اتنے بڑے علاقے کے، بعض کہتے ہیں کہ شروع میں تو فلسطین تھا، جب آپ نے طالوت کے ساتھ جب گئے تو جالوت کو قتل کیا تو وہ اس وقت فلسطین کے علاقے ہی تھے جو فتح ہوئے تھے، آدھی حکومت اس وقت آپ کو ملی۔ جب طالوت کی موت کے بعد وہ ساری کی ساری جو بادشاہ تھی وہ آپ کے پاس آ گئی، پھر آپ نے اس کے بعد جو اردن کے علاقے ہیں، جو شام کے علاقے ہیں، اتنے بڑے علاقے ہیں، کہتے ہیں کہ وہ عرب کے علاقے بھی آپ نے فتح کیے، یروشلم بھی فتح کیا، اتنے بڑے علاقے تھے، ان کی ذمہ داری بھی تھی، لیکن اس کے باوجود آپ یہ نہیں آپ نے کیا کہ میں اس کام میں بہت زیادہ مصروف ہوں تو اس کو چھوڑ دوں، کسی کا حق نہیں مارا گیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کے لیے بھی آپ نے وقت نکالا، اپنے گھر بار والوں کے لیے بھی نکالا، عوام الناس کے لیے بھی نکالا۔ اگر ہم موجودہ دور کو دیکھیں تو آج کے دور میں بھی بے شمار آپ کو ایسے لوگ ملیں گے جن کو یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ ان کی زندگی کا مقصد کیا ہے۔ جب صبح روشنی ہوتی ہے، صبح ہوتی ہے تو وہ گھر سے نکلتے ہیں، انہیں سمجھ نہیں ہوتی کہ وہ کہاں، ان کی منزل کیا ہے، انہوں نے کرنا کیا ہے اور کدھر جانا ہے۔ ان کا صرف کام ہے کسی طریقے سے وقت کو ضیاع کریں، کہ اگر مل گیا کہ اس کے ساتھ گھنٹوں کے حساب سے کھڑے ہو کر باتیں کریں تاکہ ہمارا وقت پاس ہو جائے۔ تو بعض آج بھی ایسے موجود ہوتے ہیں جن کے پاس وقت ہوتا ہی نہیں ہے، انہوں نے اپنے وقت کو اسی طریقے سے تقسیم کیا ہوتا ہے، دنیا کے کاموں کے لیے انہوں نے کچھ وقت نکالا ہوتا ہے، کچھ ایسا وقت ہوتا ہے جو اپنے اہل و عیال کے لیے انہوں نے نکالا ہوتا ہے، اور کچھ ایسا بھی وقت ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کے لیے انہوں نے نکالا ہوتا ہے۔ تو داؤد علیہ السلام آپ کیا کرتے، حلیہ بدل کر لوگوں میں چلے جاتے، لوگوں سے پوچھتے کہ بادشاہ کے بارے میں بتاؤ، آپ اس سے خوش ہو، آپ کا جو بادشاہ ہے اس کے بارے میں بتاؤ، اس کے جو فیصلے ہیں آپ اس کے فیصلوں سے خوش ہو، باقی جو عوام کے بارے میں وہ اس کے فیصلے اس سے خوش ہو آپ، یا آپ سے ناراض ہو۔ اس طریقے سے وہ اپنے بارے میں پتہ لگاتے، اگر کوئی ایسی چیز ہو تو اب بہتری کی جا سکے عوام کے لیے، تو جہاں بھی جاتے تو لوگ ایک ہی بات کہتے کہ ہمارا بادشاہ بہت اچھا ہے، ہم اس سے بہت خوش ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ ایک بار اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک فرشتے کو بھیجا جو انسانی شکل میں تھا، تو جب آپ اس کے پاس گئے تو اس سے پوچھا کہ بتا تیرا کیا خیال ہے اس بادشاہ کے بارے میں، تو بھی اس سے خوش ہے؟ انہوں نے اپنا حلیہ بدلا ہوا تھا، تو اس نے کہا ہاں میں تو خوش ہوں، لیکن ایک بات ہے جس کی کمی ہے، ہمارا بادشاہ بہت ہی اچھا ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن اس میں ایک بات کی کمی ہے۔ انہوں نے کہا بتا تو صحیح کس بات کی کمی ہے؟ تو اس نے اس وقت کہا کہ وہ سارے کام صحیح کرتا ہے، لیکن ایک کام یہ کرتا ہے کہ وہ بیت المال سے اپنا وظیفہ لیتا ہے، اپنا جو خرچہ ہے، اپنے گھر والوں کا جو خرچہ ہے وہ بیت المال سے لیتا ہے، بس یہی اس میں بات ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ داؤد علیہ السلام یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور سر سجدے میں رکھا، دعا کی یا اللہ مجھے تو کچھ ہنر سکھا کہ جس کے ساتھ کوئی ایسا ہنر ہو میں کام کروں
اور اس کے ساتھ میں اپنا جو خرچہ ہے غزر بسر کا جو ہے نا وہ خرچہ پورا کر سکوں. تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو یہ زیرہ بنانے کی جو جنگی لباس تھا، جو طریقہ کار تھا اس کا سکھانے کا، بنانے کا، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو سکھایا. تو پھر آپ اس کے ساتھ وہ زیرہ بناتے. زیرہ بنانے کے بعد بعض روایتوں میں آتا ہے کہ آپ ہر روز ایک زیرہ بناتے تھے. اس کو بیچ کر جو اس سے پیسے آتے، جو مال آتا، وہ اپنے اور اہل و عیال کا جو خرچہ ہوتا وہ پورا کر لیتے، اور بس پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہو جاتے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو سکھایا. پہلے جو ہوتی تھی زیرہ وہ ایک پوری چادر ہوتی تھی، بڑا مشکل لباس ہوتا تھا، تاکہ وہ جنگ میں جب دشمنوں کے ساتھ لڑائی ہو تو لڑائی میں بچا جا سکے، اپنا دفاع کیا جا سکے. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو وہ طریقہ سکھایا، ایک چین کو دوسرے چین میں ڈال کر نہایت ہی خوبصورت اور زیادہ مضبوط اور پائیدار آپ نے پھر وہ زیرہ بنانا شروع کی. یہ آپ ہی کی ایجاد ہے، جنگی جو لباس ہے. تو بنی اسرائیل کے لیے موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بھی تھا، آپ کے دور میں بھی تھا، یہ کہ بنی اسرائیل پر یہ پابندی تھی کہ ہفتے والا دن جب ہوتا تو وہ کوئی کام کاج نہیں کر سکتے تھے، کوئی تجارت کے معاملات نہیں کر سکتے، کوئی لڑائی جھگڑے کے معاملات، جنگوں کے معاملات نہیں کر سکتے تھے. تو کہتے ہیں کہ آپ کی قوم کا ہر دور میں یہ چیزیں موجود رہیں اور ہر دور میں ہوتی ہیں. اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، ان میں برے لوگ بھی ہوتے ہیں. کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں نہ تو وہ بروں کو روکتے ہیں، نہ ان کے ساتھ جاتے ہیں، بس خاموشی اختیار کر لیتے ہیں. تو آپ کے دور میں بھی کہتے ہیں کہ سمندر کے کنارے ایک بستی تھی، ایلا نامی ایک بستی تھی. وہاں کے رہنے والے جو لوگ تھے، ان کا جو کاروبار تھا، جو سمندر کنارے آج بھی مچھیرے لوگ ہوتے ہیں تو ان کو کاروبار ہی مچھلیاں پکڑنا ہے، ان کی گزر بسر ہی مچھلیوں پر ہوتی ہے. تو جو ان کا کاروبار تھا، یہ مچھلیوں کا کاروبار تھا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے پابندی تھی کہ ہفتے والے دن کوئی کسی قسم کا کاروبار نہ کرے. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتے بھی ہیں. بعض دفعہ مال و دولت دی پھر واپس لے لی، بعض دفعہ کسی کو غریب رکھا، غربت، ایک طرف لوگ امیر ہیں، کھا رہے ہیں، سب کچھ ہے، دوسری طرف بندہ غریب ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. کسی کو اولاد دی واپس لے لی، کسی کی کھیتی باڑی ہے. جس طریقے سے آج بھی زمیندار لوگ ہیں، جب فصلیں ہوتی ہیں تو فصل جب پک کر تیار ہوئی ہوتی ہے نا تو بہت ہی خوبصورت لگتی ہے. ان سے پوچھیں جا کر کہ ان کے کیا کیا ارمان ہوتے ہیں، انہوں نے کیا کیا سوچ کے رکھا ہوتا ہے، ہم نے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے. لیکن جب کھیتی باڑی تیار ہو اسی وقت اس کا نقصان ہو جائے تو پھر تکلیف بھی کتنی ہوتی ہے. تو ان لوگوں پر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جب آزمائش آئی، پورا ہفتہ سمندر کی جو مچھلیاں تھیں ان کے ہاتھ نہ آتی، کنارے کی طرف کوئی مچھلی نہ آتی، آتی بھی تو بہت کم آتی. اب جب ہفتے کا دن ہوتا، جس دن پابندی ہوتی، تو مچھلیاں بھی اچھل اچھل کے کنارے کی طرف آ رہی ہیں. تو وہ لوگ بھی پریشان، پورا ہفتہ کام کرتے ہیں، کاروبار بھی نہیں ہے. ہفتے والے دن جس دن پابندی ہے تو مچھلیاں کنارے پر آ کے کھڑی ہو جاتی ہیں. اب شیطان نے ان کو ایک ہیلا سکھایا، ایک طریقہ سکھایا. شیطان نے ان کو کہا کہ یہ کام کرو، آپ پر پابندی ہے ہفتے والے دن کام کے لیے، آپ کام مت کرو، لیکن سمندر سے چھوٹی چھوٹی نالیاں نکالو اور لے جاؤ آگے دور تک، اور وہاں پر گڑھے کھود لو، ہوز بنا لو. آپ نے کرنا تو کچھ نہیں نا. ہوگا کیا، ہفتے والے دن جب مچھلیاں آئیں گی، وہ پانی ادھر سے وہ نالیوں میں آئے گا تو آپ کے حوض میں جائے گا. تو آپ یہ کام کریں، وہ مچھلیاں جب آئیں گی تو وہ نالیوں کے ذریعے آتی آتی آپ کے حوض میں چلی جائیں گی. تو آپ ہفتے والے دن کچھ نہ کرنا، تو اتوار والے دن ان کو نکال لو. اب ان
ان میں سے کچھ لوگوں نے کہا یہ طریقہ تو بہت اچھا ہے، ہم تو کاروبار بھی نہیں کرتے، کچھ بھی نہیں کرتے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم عدولی بھی نہیں ہو رہی ہے۔ تو انہوں نے ایسا کرنا شروع کر دیا۔ جب ایسا کیا، کیونکہ اس سے پہلے بھی یہ واقعہ گزر چکا تھا بنی اسرائیل پر، اسی وجہ سے اللہ کا عذاب آیا تھا۔ تو اب موسیٰ علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام کے درمیان 600 سال کا عرصہ گزر چکا ہے۔ وہاں تو یہ بات ہوتی تھی، موسیٰ علیہ السلام کچھ دن کے لیے کوہ پر گئے تھے تو پیچھے سے انہوں نے بچڑے کی پوجا شروع کر دی تھی، تو اتنے عرصے میں وہ کون سے ہدایت پر قائم رہے ہوں گے۔ انہوں نے جب یہ کام شروع کیا تو ان میں سے کچھ لوگ تھے، انہوں نے ان کو روکا۔ علماء تھے، بنی اسرائیل کے بڑے بڑے علماء تھے، بڑے نیک و متقی لوگ جو تھے، انہوں نے ان کو روکا۔ جب انہوں نے بھی آگے ہیلے بہانے بنائے، انہوں نے کہا نہیں، اس طریقے سے آپ پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا، یہ جو کام آپ کر رہے اس سے تو منع کیا گیا تھا۔ تو انہوں نے نہ سنا، اور کچھ لوگ ایسے بھی تھے کہ جو نہ تو ان کو روکتے تھے نہ ان کا ساتھ دیتے تھے۔ پھر ہوا جب انہوں نے ان باتیں نہ مانی تو آپس میں جب اختلاف ہوا تو جو نیک لوگ تھے جو ان کو منع کرنے والے تھے برائی سے، انہوں نے کہا ہم ان سے قطع تلخی کرتے ہیں، اب ہمارا ان کے ساتھ اب کوئی تعلق نہیں رہا۔ جب یہ مسئلہ ہوا تو ایک دیوار بنا دی گئی درمیان میں کہ یہ ادھر ہی رہیں، جو بزنس کرتے ہیں کرتے رہے، ہمارا ان سے تعلق نہیں۔ ایک دن جب وہ اٹھے، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نبی داؤد علیہ السلام نے ان کے لیے بدعا کی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو، جب وہ صبح اٹھے، جو نوجوان تھے ان کے وہ سب کے سب بندر بنے ہوئے تھے، جو بوڑھے لوگ تھے ان کی شکلیں خنزیر کی طرح مسح ہو چکی تھی، آوازیں نہیں آ رہی تھی، کچھ نہیں تھا۔ جب ان لوگوں نے دیکھا، جو بستی کے دوسرے رہنے والے تھے جو ان کو روکتے تھے ان چیز سے، تو انہوں نے دیکھا کہ ان کی تو شکلیں بدل چکی ہیں۔ اب جب شکلیں بدل گئی، سارے کے سارے نوجوان بندر بنے ہوئے ہیں، ایک جیسے ہیں، وہ تو نہیں پہچان رہے کہ یہ کون ہے، لیکن وہ جانور تو پہچان رہے تھے، کچھ خنزیر بن گئے، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس عذاب میں ان کچھ دن کے بعد ان سب کو ختم کر دیا۔ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو بندر ہیں اور یہ جو خنزیر ہیں، یہ وہی داؤد علیہ السلام کی قوم ہے جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عذاب دیا تھا، یہ انہی کی اولاد میں سے ہے؟ تو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب کسی کو عذاب دیتا ہے اس کو ختم ہی کر دیتا ہے، تو وہ لوگ ختم ہی ہو گئے تھے، یہ بندر اور خنزیر اس سے پہلے تھے۔ جب نوح علیہ السلام کی طوفان نوح آیا تھا تو کشتی میں نوح علیہ السلام نے ہر چیز کا ایک ایک جوڑا رکھا تھا، تو وہ سارے کے سارے اس طریقے سے ختم ہو گئے۔ تو داؤد علیہ السلام، آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کی جو عمر تھی وہ 100 سال تھی۔ جب آدم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا پر بھیجا، پیدا کیا، آپ کے سامنے آپ کی ذریات کو، آپ کی جتنی بھی اولاد تھی آپ کو دکھا، ان میں انبیاء بھی تھے، تو ان میں سے ایک ایسے بھی تھے جن کا چہرہ باقی سے زیادہ چمک رہا تھا، خوبصورت تھا۔ تو آدم علیہ السلام نے جب اللہ سبحانہ تعالیٰ سے پوچھا، یا اللہ یہ کون ہے؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ آدم، یہ تیرا بیٹا داؤد ہے، یہ داؤد ہے۔ تو آپ نے فرمایا، یا اللہ ان کی عمر کتنی ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 60 سال۔ آدم علیہ السلام نے اللہ سے کہا، یا اللہ ان کی عمر کو اور بڑھا دے۔ اللہ نے کہا نہیں آدم، بس اتنی لکھی جا چکی ہے، ہاں اگر تم اپنی عمر کو ہبہ کرو داؤد کے لیے تو میں اس کی عمر کو بڑھا دوں گا۔ تو اس وقت آدم علیہ السلام نے کہا، میں 40 سال اپنی عمر کے ہبہ کرتا ہوں۔ تو جب آدم علیہ السلام کے وفات کا وقت آیا تو بعض روایتوں کے مطابق جب فرشتے آئے تو آدم علیہ السلام نے کہا، ابھی تو میری عمر کے 40 سال باقی ہیں۔ تو انہوں نے کہا نہیں، آپ نے تو وہ ہبہ کر دیے تھے۔
تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر 40 سال آدم علیہ السلام کو بھی دیے، داؤد علیہ السلام کو بھی دیے، تو آپ 100 سال تک آپ رہے۔ تو بعض روایتوں میں آتا ہے کہ 40 سال تک آپ کی حکومت رہی، اور اتنی طاقتور، اتنی مضبوط۔ آپ جب عبادت کرتے تو کہتے کہ 4000 جو فوجی ہوتے تھے، فوج کے جو بندے تھے، آپ کے ارد گرد پہرا دیتے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو اتنا علم دیا، آپ جانوروں کی بولیوں کو سمجھتے تھے، چرند و پرند کی بولیوں کے سمجھتے تھے۔ آپ کے ساتھ یہ بھی عبادت، جب آپ ذکر کرتے تو چرند و پرند بھی ذکر کرتے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کے لیے، یہ بھی اللہ کا ایک معجزہ ہے، آپ کو اتنی طاقت دی، زبان آپ کی اس طریقے سے چلتی کہ جب آپ تلاوت فرماتے تو کہتے جب گھوڑے پہ زین کسی جاتی نا، اتنی دیر نہ لگتی کہ وہ زین کو کس دیتا ہے تیاری کے لیے، حضرت داؤد علیہ السلام کتاب کی تلاوت ختم کر دیتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو اتنی بڑی طاقت عطا کی ہوئی تھی، علم و حکمت دیا تھا، فیصلے کرنے کا علم دیا تھا۔ جب آپ کی وفات ہوئی تو بعض روایتوں میں آتا ہے کہ ہفتے والے دن آپ کی وفات ہوئی اور اچانک ہی ہوئی، اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ بدھ والے دن آپ کی وفات ہوئی۔ جب آپ کی وفات ہوئی تو اتنے لوگ تھے، صرف کہتے ہیں بنی اسرائیل کے 40,000 علماء تھے وہاں پر موجود، اور اس سے ہٹ کر بنی اسرائیل تھے۔ تو دھوپ تھی تو لوگوں نے شکایت کی کہ دھوپ بہت زیادہ ہے۔ آپ کے بیٹے سلیمان علیہ السلام تھے، ان سے کہا کہ آپ کچھ ایسا طریقہ کریں کہ ہمارے لیے سایہ ہو جائے۔ اتنی بڑی خلقت خدا تھی۔ تو سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کو حکم دیا تو پرندے آئے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ وہ چھوٹے پرندے نہیں، بڑے بڑے باز کی شکل کے پرندے تھے۔ آ کر انہوں نے اوپر ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح سایہ کر دیا کہ وہ جتنے بھی لوگ تھے ان پر سورج کی تپش و گرمی نہ پڑے۔ پھر لوگوں نے شکایت کی کہ ہوا رک گئی ہے، تو پھر سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کو حکم دیا کہ آپ سورج کی طرف ہو جائیں، ہوا کو، پھر ہوا بھی وہ اس طرف ہو کر انہوں نے سایہ کیا۔ تو ہیکل سلیمانی جو ہے، جس کے بارے میں آتا ہے کہ بیت المقدس میں جو ہیکل سلیمانی ہے، سب سے پہلے جو داؤد علیہ السلام نے شروع کیا تھا بیت المقدس میں، آپ نے دیکھا اللہ کے فرشتے ایک پہاڑ سے سیڑھی لگا کر آسمان کی طرف جا رہے ہیں۔ جب آپ نے یہ دیکھا تو آپ نے کہا یہاں پر اللہ کا گھر ہونا چاہیے۔ تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو وحی نازل فرمائی۔ وحی نازل فرمانے کے بعد وہاں پر آپ نے وہ کام شروع کیا۔ بعض میں آتا ہے روایتوں میں کہ 7 سال تک آپ اس کام کی نگرانی کرتے رہے، بیت المقدس میں اس تعمیر کی نگرانی کرتے رہے، اور بعض میں آتا ہے کہ 11 سال تک آپ اس کی نگرانی کرتے رہے۔ پھر آپ کی وفات کے بعد یہ جو کام تھا پھر آپ کے بیٹے سلیمان علیہ السلام نے مکمل کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے لیے بھی یہ چرند و پرند، ہوا، ہر چیز کو مسخر کر دیا تھا، جہاں چاہتے وہ چلے جاتے۔ تو آج انشاءاللہ تعالیٰ اسی پر ختم کرتے ہیں۔ اگر زندگی رہی تو اگلی دفعہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا جائے گا۔ تو میں اسی پر ختم کرتا ہوں۔ وما الا البلاغ المبین۔